اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غزوہ تبوک کے موقع پر شامل نہ ہونے والے صحابہ میں سے ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے بیان کردہ حالات کا تذکرہ خود ان کے الفاظ میں جاری ہے. اس لمبی حدیث میں ان کی اپنی سچائی اور ثابت قدمی اور اس کے علاوہ خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت کے ایمان افروز پہلوؤں کا ذکر آتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں اپنے واقعے کے تسلسل میں کہ دو ان کے ساتھی تھے، حضرت مرارہ بن ربیہ عامری اور بلال بن امیہ واقفی. ان سب لوگوں نے اور باقی اس کے علاوہ جو قریب 80 کے قریب صحابہ تھے، انہوں نے جب حضور سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنے حالات کا ذکر کیا تو ان سب کے واقعات سننے کے بعد حضور نے ان کی بات کو قبول فرما لیا. اور ان 3 صحابہ نے بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں، کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم شامل نہ ہوتے، لیکن یہ ہماری غلطی ہے. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کا معاملہ مؤخر کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد آگے کچھ بیان کرنے کا فرمایا. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو ہم تینوں سے بول چال رکھنے سے منع کر دیا. یہ پہلا آپ کا ارشاد تھا، ہمارے علاوہ کسی اور پیچھے رہنے والے کو یہ سزا نہ دی گئی. لوگ ہم سے بچنے لگے، گویا کہ وہ بالکل بدل گئے ہیں. کوئی لین دین، کوئی بات چیت اور کوئی تعلق نہ رہا. زمین بھی اوپری نظر آنے لگی، گویا وہ زمین ہی نہیں جس کو میں اچھی طرح جانتا تھا. فوراً اس ارشاد کی تعمیل میں کہ ان سے مقاطعہ کیا جائے، بات چیت نہ کی جائے، فوری طور پر کہتے ہیں کہ ہماری دنیا ہی بدل گئی. وہ بیان کرتے ہیں کہ غرض مقاطعے کے 50 دن سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں بسر ہوئے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی تو خانہ نشین ہو گئے، یعنی اپنے گھر پر بیٹھ گئے. بڑی عمر کے تھے دونوں ہی اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. وہ ہر وقت روتے رہتے تھے اور ان تینوں میں سے میں جوان تھا، سخت جان بھی تھا اور گھر بیٹھ نہیں سکتا تھا. اس لیے میں باہر بازار میں نکل جاتا، نمازوں کے وقت مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں جا کر شامل ہوتا، بازاروں میں گھومتا پھرتا. لیکن اس ارشاد نبوی کی تعمیل میں کہ ان سے رابطہ نہ رکھا جائے، کوئی بھی شخص مجھ سے بات نہ کرتا تھا. جب نماز کے بعد، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے، تو میں بھی مجلس میں حاضر ہو جاتا اور سلام کہتا، اور میں اپنے دل میں یہ کہتا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کے جواب میں اپنے مبارک ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں. پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ہو کر نماز پڑھنے لگتا اور چور نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا. اور وہ کہتے ہیں کہ کیفیت یہ تھی کہ جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ اپنا رخ پھیر لیتے اور دوسری طرف دیکھنے لگتے. مسلمان بھائیوں کی یہ زیادتی اور خشک سلوکی مجھے بہت شاق گزری. میرے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ ہر شخص نے منہ موڑ لیا اور پوری طرح قطع تعلق کیا، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں سخت پریشان ہو گیا. ایک دفعہ میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر چلا گیا، یعنی بے چینی میں ادھر ادھر پھرتے تھے.
ان کی دیوار پھاند کر اندر چلے گئے۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے بہت پیارے لگتے تھے۔ انہیں میں نے سلام کیا، خدا کی قسم انہوں نے میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ یہ بھی ایک نمونہ ہے صحابہ کرام کا کہ جب ایک ارشاد ہو گیا تو ہر ایک نے پوری طرح اس کی پابندی کی اور پوری اس کی اطاعت کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم انہوں نے میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے ابو قتادہ، میں تجھے خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ لیکن وہ چپ رہے۔ پھر میں نے دوبارہ ان کو قسم دی، پھر بھی وہ چپ رہے۔ پھر تیسری بار ان کو قسم دی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ جواب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں پیچھے مڑا اور دیوار پھاند کر باہر آ گیا۔ یہ ان کے دور ابتلا کا ایک واقعہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک دن مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ پتہ چلا کہ علاقہ شام کا ایک قبطی، یعنی اس علاقے کا ایک کسان، ان لوگوں میں شامل تھا جو مدینے میں غلہ بیچنے آیا کرتے تھے۔ وہ شخص میرے متعلق پوچھ رہا ہے۔ مجھے پتہ لگا لوگوں سے کہ کوئی شخص میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا اور وہ میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے بادشاہ غسان کا ایک خط دیا۔ اب ان کے لیے دیکھیں کتنا بڑا امتحان کا مرحلہ آ گیا۔ مجھے بادشاہ غسان کا خط دیا۔ میں خود پڑھ لکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے اس خط کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ بعد سلام عرض مدعا یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم کر کے افسوس ہوا کہ آپ کے ساتھی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ایسا نہیں بنایا کہ تم سے ایسا ذلت آمیز سلوک کیا جائے اور تجھے ضائع کر دیا جائے۔ پھر لکھا تھا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بہت عزت افزائی کریں گے اور ہر طرح کا خیال رکھیں گے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی میرے لیے ایک اور آزمائش اور ابتلا ہے۔ میں وہ خط لے کر سیدھا تندور کے پاس چلا گیا۔ آگ بھڑک رہی تھی۔ میں نے اس خط کو اس میں جھونک کر کہا کہ یہ اس کا جواب ہے۔ دیکھیں کتنی سچائی اور ثابت قدمی کے ساتھ وہ انہوں نے نمونہ دکھایا، اور یہ ایک قسم کی جو ان کے خلاف ابتلا کی صورت پیدا کی گئی، اس کا کیسا مومنانہ اور زوردار جواب دیا۔ ایسے ہی پریشان کن حالات میں وہ کہتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے اور میرے بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہونے میں دیر ہوتی گئی۔ ایک دن میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، اس کے پاس رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا منشا ہے، کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں، صرف یہ ہدایت ہے کہ تم ان سے علیحدہ ہو۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ اور میں اکیلا یہاں رہوں گا۔ اس کے بعد آگے مزید واقعات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں بیان ہوں گے۔